ہمارے آج کے جو منتخب شدہ بچے ہیں ان کے علاوہ مرکز اہل سنت جامعہ اویسیہ مرکزی جامعہ مسجد جا رسول اللہ کے وہاں کے طلباء بھی تشریف فرما ہیں، اور جامع مسجد نور الاسلام محلہ فیض آباد سے پورا ایک قافلہ جناب احسان سیالوی صاحب کی زیر نگرانی اور جناب مخلص فی اللہ قاری سرفراز احمد صاحب سیالوی آپ کی سرپرستی میں وہاں سے بھی بچے تشریف لائے ہیں۔ ہم تمام آنے والوں کو اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری خوبیاں ہیں، ان انگن خوبیوں میں سے ایک خوبی حضور کی یہ بھی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا پیغام دینے کے لیے بھی بھیجا اور توحید کا علم بردار بنا کر بھی بھیجا، لوگوں کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے بھی بھیجا، جہنم سے بچانے کے لیے بھی رب نے بھیجا، اور اللہ نے جو بڑی خوبی مجھے عطا فرمائی وہ بڑی بڑی خوبیوں میں سے ایک خوبی حضور نے فرمائی مجھے اللہ نے علم پڑھانے کے لیے بھیجا۔ میں صرف اس لیے نہیں آیا کہ پیغام پہنچا جاؤں، بلکہ علم پڑھانے کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے، اور علم یہی وہ خوبی کمال والی خوبی ہے جو بندے کو انسان بنا دیتی ہے، یہی وہ خوبی ہے جو انسان کو بندہ بنا دیتی ہے۔ علم کے بغیر نہ انسان بندہ نظر آتا ہے اور علم کے بغیر نہ بندہ انسان نظر آتا ہے۔ یہی وہ خوبی ہے جس خوبی نے انسان کو بندہ کر دیا اور بندے کو انسان بنا دیا۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشکات کی شرح میں علم کی کتاب میں یہ دو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ علم بندے کو انسان بھی بناتا ہے اور انسان کو بندہ بھی بناتا ہے۔ مفتی صاحب یہ دو لفظ ہیں، ان کے معنی بھی کوئی جدا جدا ہوں گے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں بندہ بندگی سے ہے، بندہ اس وقت تک بندہ بن نہیں سکتا جب تک اس کے وجود سے بندگی کا اظہار نہ ہو، اور انسان تب تک انسان نہیں بنتا جب تک اس کے اندر بندگی کرنے کا ذوق نہ پیدا ہو۔ بندگی کا ذوق بندے کے رب کے قریب کر دیتا ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، جتنے کمالات انبیاء کو دیے وہ سارے ہمارے حضور کو عطا فرما دیے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارا کمالات کا مرکز حضور کی ذات کو بنایا۔ پر ہم پڑھتے ہیں قرآن شریف سے، ہم دیکھتے ہیں حدیث پاک میں سے حضور پاک علیہ السلام نے کسی چیز کی بھی زیادتی کی دعا نہیں مانگی، امت کی زیادتی کی بھی دعا نہیں مانگی، اور کسی کمال کی زیادتی کی دعا نہیں مانگی۔ اگر مانگی ہے تو رب فرماتا ہے میرے حبیب آپ رب زدنی علما، میری بارگاہ سے علم کی زیادتی کی دعا مانگتے رہا کرو۔ کملی والے آقا نے علم کے اضافے کی دعا اس لیے نہیں مانگی کہ ان کے پاس علم تھوڑا تھا، بلکہ اللہ نے انہیں اتنا علم دیا، کائنات میں اتنا کسی کو بھی نہیں دیا، اتنا علم دیا کہ کائنات میں کسی کو اتنا دیا ہی نہیں۔ اس کے باوجود پھر فرمایا کہ اے محبوب رب زدنی علما، کہ میری بارگاہ سے علم کے اضافے کی دعا مانگو۔ کیا معنی؟ مفسرین نے اس کا معنی یہ بتایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جا رہا ہے اور سمجھایا امت کو جا رہا ہے کہ جنہیں وہ علم دیا جس کا حد بننا ہی کوئی نہیں، وہ جب اضافے کے علم کی دعا مانگتے ہیں تو جو عام امت ہے، امت میں علماء بھی ہیں، امت میں عوام بھی ہیں، امت میں اولیاء بھی ہیں، بڑی بڑی نگاہ والے لوگ ہیں، اور تمام کے لیے یہ ایک سبق آموز جملہ بنا دیا کہ جب میرے پیارے حبیب علیہ السلام
علم کے اضافے کی دعا مانگنا ان کو پسند ہے تو میرے محبوب کے امتیوں یہ تمہیں زیادہ پسند ہونی چاہیے۔ یا رسول اللہ پھر جو علم کے اضافے کی دعا مانگے، اس طلب میں لگ جائے، اس کا رتبہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، کملی والے آقا نے فرمایا کہ جو علم کی تلاش میں زندگی گزارتا ہے، اس کی تلاش نامکمل ہو، وہ دنیا سے چلا جائے، غور کرنا، اس کی تلاش اچھی، اس کی تلاش ٹھیک، اس کا زاویہ درست تھا، وہ نافع علم کی تلاش میں ہے، دن رات مہینے سال گزار رہا ہے اور وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ پایا، اس سے پہلے اس کا وصال ہو جاتا ہے۔ قرآن شریف پڑھ رہا تھا، درس حدیث لے رہا تھا، فقہ کا علم حاصل کر رہا تھا، کوئی بھی دین کا علم وہ حاصل کرتے کرتے منزل تک نہیں پہنچا، درمیان میں اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ پیارے آقا سرور کونین فرماتے ہیں پھر رب تعالیٰ قبر میں اس کے علم کی جو منزل ہے اس کا انتظام فرما دیتا، قبر میں اس کو باقاعدہ وہ علم دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ کل قیامت کے دن وہ جس نے علم کی جستجو رکھی اور نافع علم تلاش کرتا رہا، کملی والے آقا نے فرمایا اس میں اور انبیاء میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، انبیاء کے قریب جو سب سے قریب لوگ ہوں گے وہ وہی ہوں گے جنہوں نے علم کو حاصل کیا۔ صاحبوں، یہ علم بہت بڑی فضیلت والا کام ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی، ان کی زندگی کا بالکل آخری وقت آ گیا،